government's stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیر سے متعلق پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کے حالیہ بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے بھارتی تسلط کے خلاف برسر پیکار کشمیریوں کے لیے انتہائی حوصلہ افزا قرار دیا ہے۔ جنرل سید عاصم منیر نے اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت کشمیر کو پاکستان سے الگ نہیں کر سکتی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ جنرل سید عاصم منیر نے گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے وحشیانہ بھارتی مظالم کے شکار کشمیریوں کے احساسات اور جذبات کی بھرپور ترجمانی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت فوجی تسلط اور ظلم و تشدد سے کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد کو ہرگز کچل نہیں سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان تنازع کشمیر کا ایک اہم فریق ہے جو عالمی سطح پر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت اور وکالت کر رہا ہے۔ حریت ترجمان نے مزید کہا کہ کشمیری پاکستانی فوج کو اپنا محافظ سمجھتے ہیں اور پاکستان سے الحاق کا ان کا دیرینہ خواب ایک دن ضرور پورا ہوگا۔ دریاسنا بھارتی پولیس نے ضلع سامبا کے علاقوں بلولے کھڈ اور گجر بستی میں چھاپوں کے دوران 3 خواتین سمیت 9 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ضلع جموں کے علاقے برجو چک میں شہری گلزار احمد کے 2 منزلہ مکان کو منہدم کر دیا۔ یہ کارروائیاں مقبوضہ علاقے میں اختلاف رائے کو طاقت کے بل پر خاموش کرانے کی بھارتی کوششوں کا مظہر ہے۔ ڈاکٹر زبیر احمد راجہ، محمد فرقان، محمد اقبال شاہین اور سید حیدر حسین سمیت سول سوسائٹی کے ارکان نے سری نگر میں ایک اجلاس کے دوران کہا ہے کہ بی جے پی کی بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر کی مسلم اکثریتی شناخت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے ایک سوچے سمجھے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کا مقصد آبادی کے تناسب کی تبدیلی میں سہولت فراہم کرنا ہے۔